کنارے نہر کے چھائی ہوئی اداسی ہے، ستم کے رخ پہ مگر اب بھی بدحواسی ہے۔ پلا دو پیاس کے دو گھونٹ آ کے پھر عباس، تمہارے بات سے اب تک فرات پیاسی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع لہ علی ذلک۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سفیر نجات۔ پروگرام سفیر نجات میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خیریت کے ساتھ رہیں۔ پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ خدا آپ کو ہر بلا، ہر وبا اور ہر قسم کے امراض سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایام شہادت سرکار سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے دل سوز اور جگر سوز موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، خصوصاً وقت کے امام محور کائنات ولی عصر یوسف زہرا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ کربلا ایثار، فداکاری، قربانی کا جذبہ سکھاتی ہے۔ کربلا آزمائشوں سے مسکراتے ہوئے گزر جانے کا جذبہ عطا کرتی ہے اور سلیقہ سکھاتی ہے۔ کربلا اقدار کا احترام کرنے کا درس دیتی ہے۔ کربلا حق پر باقی رہتے ہوئے ظالم کا مقابلہ کرنے کا درس عطا کرتی ہے۔ کربلا مظلوموں کی حمایت کا پرچم بلند کرتی ہے۔ کربلا دشمنوں میں گھر جانے کے بعد بھی پیغام حریت عطا کرتی ہے۔ کربلا درد مندوں کی حاجت روائی کا طریقہ عطا کرتی ہے۔ کربلا ہمیں وفا و وفاداری سکھاتی ہے۔ کربلا سے جہاں تمام تر دروس کو اخذ کیا جا سکتا ہے، وہیں کربلا میں ایک اہم درس یہ لیا جا سکتا ہے کربلا سے کہ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح سے وفاداری کرنی چاہیے، وفا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جہاں وفا ایک ایسی ذات میں اس طرح ضم ہو گئی ہے کہ جب بھی لفظ وفا کا تذکرہ آئے گا تو اس ذات کا ضرور ذکر ہوگا، اور اس ذات کا نام ہے سرکار باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام۔ مولا عباس گرچہ معصوم نہیں ہے، گرچہ عصمت کبریٰ آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہ کردار ہے کہ جس کردار کی وجہ سے آپ کو باب الحوائج جیسا خطاب پروردگار عالم نے عطا کر دیا ہے۔ شجاعت، بہادری اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فقاہت ہو، علم کی منزلت ہو، انکساری ہو، کثر مزاجی ہو، طاعت امام ہو، یہ سب کچھ آپ کو ذات سرکار باب الحوائج میں دیکھنے کو مل جائے گا۔ اور یہی آپ کی اطاعت اور فرما برداری ہے جو وقت کے امام کی، کہ جس کی وجہ سے آج آپ کو وہ مقام و منزلت حاصل ہے کہ جس مقام و منزلت پر اہل قیامت رشک کریں گے۔ روایت میں ہے کہ جس وقت روز قیامت برپا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے، اے حضرت امیر، صدیقہ طاہرہ سے پوچھیں کہ اس امت کی شفاعت کے لیے ان کے پاس کیا ہے۔ حضرت امیر المومنین صدیقہ طاہرہ سے سوال کریں گے کہ نبی اکرم پوچھ رہے ہیں کہ اس امت کی شفاعت کے لیے آپ کے پاس کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ بی بی زہرا فرمائیں گی کہ ہمارے پاس ہمارے بیٹے عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو ہیں، اور ان بازوؤں کے ذریعے سے، ان کے توسط سے میں اپنی امت کی شفاعت کرواؤں گی۔ عزیزان محترم، بازو کٹے تو اپنے بھائی کی اطاعت کے لیے،
اور بھائی سمجھتے ہوئے نہیں بلکہ وقت کا امام سمجھتے ہوئے۔ کربلا سے دو بھائی بہترین نمونے کے طور پر ہم اور آپ جوان درس حاصل کر سکتے ہیں۔ آج بھائی سے بدزبانی کی جاتی ہے، آج معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی کے اوپر ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، آج بھائی کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیا جاتا ہے، آج بھائی کو اپنے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، آج بھائی کی کوئی وقعت نہیں رہ گئی اکثر لوگوں کے درمیان۔ بھائی کی محبت کیا ہے، بھائی کا مقام کیا ہے، بھائی کا احترام کیا ہے، یہ کم سے کم کربلا والوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور خاص طور ہمارا پیغام عالم انسانیت کے لیے ہے، لیکن جو عزادار سرکار سید الشہداء ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، جو حضرت ابوالفضل عباس کا علم اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائی کے اوپر ظلم کرنے کا بالکل حق نہیں ہے۔ یہ دعوت ہمیں کربلا دے رہی ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم کربلا پر آنسو تو بہا رہے ہیں، مگر کیا جو ہمارے آپسی رشتے ہیں، جو ہمارے تال میل ہیں، جو ہماری خانوادی زندگی ہے، کیا ہم ان میں حقوق کو پورا کر رہے ہیں؟ گفتگو کریں گے آج اس وفا کے سلسلے سے کہ کربلا نے ہمیں کس طرح وفاداری کا پیغام عطا کیا اور سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کربلا کو زندہ رکھنے میں کیا رہا ہے۔ اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے محترم، مکرم، مشفق اور مہربان مہمان موجود ہیں، جو اپنے انداز گفتگو کے لیے، جو اپنے طرز سخن کے لیے پوری دنیا میں تشریف لے جاتے ہیں اور پیغام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو اور پیغام ولایت کو پہنچانے کے لیے ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے مہمان نے ہمیں وقت دیا ہے اور ہم اپنے مہمان کے وقت سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آئیے استقبال کریں گے اپنے محترم مہمان کا اور روبرو کرائیں گے آپ کو اپنے محترم اور مکرم مہمان سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید سبطین عباس رضوی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ سب سے پہلے تو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ نہایت ہی شکر گزار ہیں ان تمام مصروفیات کے باوجود آپ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے لیے موجود ہیں۔ ان ایام کی تعزیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ جزاکم اللہ۔ ناظرین، گزشتہ پروگرامز کی ایپیسوڈز کی جو باتیں ہماری ہیں، جو مطالب اور مفاہیم ہیں جو یہاں سے بیان کیے گئے، امید کرتے ہیں آپ کے اذہان میں وہ باتیں محفوظ ہوں گی۔ گزشتہ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کربلا نے یتیم پروری کا کس طرح سے ہمیں درس دیا ہے۔ آج دیکھیں گے کربلا ہمیں وفا شعاری کیسے عطا کرتی ہے۔ قبلہ آج 8 محرم ہے اور یہ تاریخ ایک وفادار کے نام سے منسوب ہو گئی ہے۔ کربلا نے جہاں ہمیں تمام تر دروس عطا کیے ہیں، ان میں وفا کا سلیقہ کس طرح سکھاتی ہے اور اس با وفا کا کیا کردار رہا ہے کربلا کے میدان میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، اللہم صلی علی محمد بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرؤ الی اللہ۔ یا عباس یا اخی ارکب بنفسی انت۔ ابا الفضل العباس سلام اللہ علیہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ انسان اگر گفتگو کرنا چاہے ان شخصیتوں کے بارے میں کہ جن کا افق اور جن کی حیثیت کو انسان جانتا ہو، بہت آسان ہے ایسی صورت میں نظریات قائم کرنا، جی، اور بہت آسان ہے ان معلوم الحال شخصیتوں کی تحلیل اور تجزیہ کرنا۔ لیکن جہاں شخصیت کا معیار اور شخصیت کی افقی حیثیت غیر معلوم ہو، وہاں اس شخصیت کے سلسلے میں نظریہ قائم کرنا یا اس کی ذات اور شخصیت کو تحلیل کے آئینے پہ رکھنا ایک نہایت ہی دشوار اور مشکل کام، بلکہ شاید محال ہو۔
ابوالفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام انہی شخصیتوں میں سے ایک۔ بارہا یہ سوال ہوتا ہے کہ ابوالفضل علیہ السلام معصوم ہیں یا نہیں۔ ابوالفضل علیہ الصلوۃ والسلام اگر معصوم نہیں ہیں تو ان کو کس زمرے میں رکھا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ عصمت کے درجات ہوتے ہیں۔ واہ، عصمت ذو مراتب و درجات ہے، الگ الگ درجے جی ہیں۔ عصمت کا سب سے اعلیٰ درجہ جس کو اہل بیت معصومین کے علاوہ کسی کو نہیں نصیب، حتیٰ 1,24,000 انبیاء جی میں حضور کے علاوہ کسی بھی نبی کو وہ مقام، اس کو عصمت الکبریٰ کہتے ہیں۔ عصمت الکبریٰ، یقیناً عصمت الکبریٰ حضرت عباس کے پاس نہیں، جی اور یہ عصمت مخصوص ہے چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لیکن معصوم من الزلل، لغزشوں سے معصوم ہونا، واہ خطاؤں سے معصوم ہونا، گناہ سے دور رہنا، واہ واہ، عبادات اور اطاعات کو کبھی نہ چھوڑنا، واجبات اور مستحبات کو ہمیشہ باقی رکھنا، جی اور یہ عصمت کہ اسی لیے کسی نے استاد محترم شیخ عبداللہ جوادی عاملی سے کسی نے دریافت کیا کہ سرکار حضرت ابوالفضل علیہ السلام کو علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام تو معصوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے ان کی عصمت کے اوپر، تو انہوں نے فرمایا ان کے معصوم نہ ہونے پر کیا دلیل ہے، واہ 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 واہ، ان کے معصوم نہ ہونے پر کیا دلیل ہے کہ تم عصمت کی دلیل مانگ رہے ہو۔ لہذا عصمت بمعنی یہ عصمت اعظم یقیناً انبیاء اور اولیاء کو بھی نصیب نہیں جز چاردہ معصومین علیہ السلام، لیکن بات عصمت کے درجات ہیں، گناہوں سے دور رہنا، خطاؤں سے دور رہنا، نجاسات سے دور رہنا، اور فکر اور نظر کے اعتبار سے شرک سے دور رہنا، واہ واہ، اطاعت پروردگار اور اطاعت انبیاء اور اطاعت رسول خدا اور ائمہ طاہرین کو منہ بمنہ بجا لانا، یہ عصمت یقیناً مولا ابوالفضل عباس کے لیے ثابت ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے ثابت ہے، اور باقی شہدائے کربلا میں خاندان عصمت و طہارت کے لیے، اور فرزندان ائمہ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا، حضرت حکیمہ سلام اللہ علیہ۔ شخصیت ابوالفضل العباس کے بارے میں گفتگو کرنا نہایت ہی مشکل کام۔ میں دو زاویہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جی پہلا زاویہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے اعتقاد کے مطابق اگر حدیث از نظر سند ثابت ہے تو ایسی صورت میں اس میں اور آیت میں کوئی فرق واہ، نہیں ہے، چونکہ آیت کے لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے ہمارے لیے مظنون ہے، کیا آیت سے کیا مراد ہے یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن سند قطعی ہے۔ روایت میں کیا ہے کہ سند میں مشکل ہوتی ہے، مظنون السند ہے لیکن قطعی الدلالہ ہے، جی ہاں، یعنی جو حدیث میں جو الفاظ بالکل صاف شفاف ہوتے ہیں۔ اگر اس کی سند درست ہو، اس کا معنی درست ہو، تو دونوں میں کوئی فرق جی ہاں، نہیں۔ میں نے یہ مقدمہ کیوں اپنایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، دیکھیں مقام و افق ابوالفضل العباس، حضرت نوح علیہ السلام کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سلام علی نوح فی العالمین۔ بے شک، سلام، اول تو یہ نہیں معلوم کہ سلام بھیجنے والا کون ہے، کسی کی جانب کوئی نسبت نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ ایک عام سلام ہے، نکرہ استعمال ہوا ہے، سلامون تنوین تنکیر، یہ سلام کے بہت سے لیئرز ہیں، پرتیں ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا۔ جی ہاں، سلامن، سلام ہو نوح کے اوپر عالمین میں، واہ، جس کا لیٹسٹ زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو نوح پر انٹرنیشنل سلام، واہ واہ واہ، یعنی سلام ہے نوح آپ پر انٹرنیشنل سلام۔ ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ طوفان نوح کا اثر گلوبل لیول کا تھا، جی ہاں، بظاہر وہ عذاب تھا، لیکن حقیقتاً اس طوفان کی وجہ سے جغرافیہ،
سیٹ ہوا ہیں، اس کے بعد سمندروں میں جدائی ہوئی، بلکہ زمین کے اوپر سمندر اس گہرائی اور اس فراوانی تک پہنچے، اس کے بعد خلیج اور بیز الگ ہوئیں، سواحل الگ ہوئے، میٹھے پانی کے دریا الگ ہوئے، اقلیمی تقسیم ہوئی، جغرافیائی۔ تو نوح علیہ السلام کا طوفان جو ہے آئندہ کے لیے برکت و رحمت ہے، لہذا فرمایا سلام علی نوح فی العالمین۔ یہ ایک سلام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا ہے، لیکن اس سلام میں کہیں سلام بھیجنے والے کا نام نہیں آیا۔ اچھا، اس کے بعد یہ سلام بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک بار، چونکہ یہ سلام جو ہے ایسا نہیں ہے کہ مثلا اللہ یسلم علیکہ کہ مثلا ہمیشہ سلام نوح پر انٹرنیشنل سلام، لیکن آپ دیکھیں کہ ابوالفضل العباس علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھیں بحث یہاں موازنہ و مقایسہ نہیں ہے، بس دو شخصیتوں کی معنوی افق پر اگر غور کیا جائے تب سمجھ میں آتا ہے کہ ابوالفضل العباس علیہ السلام کہاں کھڑے ہیں۔ ابوالفضل علیہ السلام کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جانب سے زیارت ہے، اور قطعی السند ہے زیارت، تقریباً متواتر اور صحیح ہے۔ اس زیارت میں مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے امام علیہ السلام آتے ہیں، فرات میں غسل کرتے ہیں، غسل کرنے کے بعد اپنے سواری سے اتر جاتے ہیں، ننگے پیر چند قدم صاحبان کی اب تو نہیں ہے، صاحبان جو آپ کے حرم کے پاس تھا اس کے قریب آتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں سلام اللہ وسلام ملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین الطیبات والذاکیات علیک یا ابن امیر المؤمنین فیما تغتدی و تروح۔ اب دیکھیں وہاں سلامن، کس کا سلام نہیں معلوم، لیکن یہاں امام فرماتے سلام اللہ، اللہ کا سلام، اللہ کا سلام ایک، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ کس افق میں کھڑے ہوئے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام، یہ نہیں کہا جائے سلام علی العباس، سلام اللہ، واہ، اللہ کا سلام ایک، وسلام ملائکتہ المقربین، اور مقرب بارگاہ فرشتوں کا سلام۔ واہ، اس میں فرشتوں کی بھی کیٹیگریز ہیں نا، جی ہاں، تو ہر فرشتہ مقام ابوالفضل سے قربت نہیں حاصل کر سکتا ہے، صرف فرشتگان مقرب، واہ 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 واہ، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، مہلائیل، رضوان، مالک سلام اللہ علیہم اجمعین، یہ فرشتے ہیں کہ جو ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں عرض ادب کر سکتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سلام و ملائکۃ اللہ المقربین والانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ، سلام ہو انبیاء کا مطلق، والمرسلین، انبیاء اولو العزم و انبیاء بزرگ، اس کے بعد والشہداء والصدیقین، سبحان اللہ، شہداء کا سلام اور صدیقین کا سلام۔ واہ، اس کے بعد بات یہاں تمام نہیں ہوتی ہے، الطیبات والزاکیات، ہر سلام نہیں، بہترین سلام۔ واہ واہ، الطیبات یعنی زیبا ترین، نیکو ترین، شیوا ترین سلام، والزاکیات یعنی پاک ترین و مقدس ترین سلام۔ یہ ہم آپ نہیں سمجھتے مطلب کیا ہے اس کا، ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کب علیکہ یا ابن امیر المومنین، آپ پر، اللہ کا سلام آپ پر، فرشتوں و مقربین کا سلام آپ پر، انبیاء و مرسلین کا سلام آپ پر، شہداء اور صدیقین اور صالحین کا سلام آپ پر۔ اس کے بعد کہ
نیکو ترین اور زیبا ترین سلام آپ پر اے فرزند امیر المومنین، واہ فیما تغتدی و فیما تروح، واہ واہ، ہر صبح اور ہر شام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں ایک سلام ہے انٹرنیشنل صحیح، لیکن یہاں اللہ کا سلام، انبیاء کا سلام، شہداء کا سلام، صدیقین کا سلام، صالحین کا سلام، بہترین سلام، پاک ترین سلام، اور اس کے بعد فیما تغتدی، جب بھی صبح ہو، واہ واہ واہ، وہ فیما تروح، اور جب بھی شب ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ابوالفضل العباس سلام اللہ علیہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تمام انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، ائمہ طاہرین ہر صبح و شام رخ کرتے ہوں کربلا کا، کہتے ہیں السلام علیک یا ابوالفضل العباس۔ واہ واہ، یہ کم ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایک افق، میں نے آپ کے سامنے ایک اشارہ کیا، اس پہ کئی عشرے ہو سکتے ہیں، بے شک، اس پہ کئی نشستیں ہو سکتی ہیں، جی ہاں، گفتگو اگر کی جائے کہ ہے کیا یہ۔ خب یہ ایک مقام ابوالفضل علیہ الصلوۃ والسلام، لہٰذا ابوالفضل علیہ الصلوۃ والسلام کو مقایسہ بھی ہر کسی سے کرنا بہت مشکل کام جی ہے۔ ہاں، ابوالفضل العباس علیہ السلام باب الحسین ہے۔ واہ واہ واہ، باب الحسین کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان امام حسین سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے یا امام حسین علیہ السلام کے قریب جانا چاہتا ہے تو جب تک حضرت عباس سے نہیں گزرے گا امام حسین تک نہیں پہنچے گا۔ نہیں پہنچ سکتا، بے شک، جس طرح امیر المومنین باب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حضرت ابوالفضل علیہ الصلوۃ والسلام باب حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ روایتوں میں کہ اگر کوئی زیارت کرنے امام حسین کی پہلے زیارت کرتا ہے، بعد میں ابوالفضل علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں جفانی، اللہ اکبر، اس نے مجھ پہ جفا کیا، پہلے میرے بھائی عباس کو سلام دے پھر میرے پاس آئے۔ یہ ہے مقام باعظمت۔ اچھا، اس کے بعد دوسری زیارت وہ بھی معتبر ہے، اس میں آیا ہے کہ حشرک اللہ ما شہداء البدر والعہد مع البدریین والعہد۔ میں سوچتا تھا کہ بدر میں بالاخر بہت سے لوگ شامل ہیں جو بعد میں گمراہ ہو گئے ہیں، حضرت عباس کو بدر والوں کے ساتھ محشور ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک دن میں مولا عباس کے حرم میں گیا، میں نے کہا آقا کچھ سمجھائیے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اچانک ذہن میں خیال آیا، خب بابا بدر میں امیر المومنین موجود ہے، بدر میں رسول خدا موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بدر پس اگر حشرک اللہ مع البدریین، اس میں حشرک اللہ مع محمد، واہ 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 واہ، یعنی نبی اکرم کے ساتھ مشہور ہونے کی دعا ہے۔ اچھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم جب سورہ حمد پڑھتے ہیں تو سورہ حمد میں پروردگار عالم سے یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پالنے والے صراط مستقیم پہ باقی رکھ، صراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ اس کا جس پہ تو نے ہمیشہ نعمت کی۔ واہ، بے شک، یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ نعمت کا کیا مطلب ہے؟ اصل خدا راضی ہوتا ہے، خدا ناراض ہوتا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا خدا پہ کوئی حالت طاری ہوتی؟ نہیں۔ روایتوں میں آئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کا راضی ہو جانا یعنی آپ کو جزا دینا، انعام دینا، آپ کا کام ایسا ہے کہ قابل انعام ہے۔ خدا کا ناراض ہو جانا یعنی خدا کو کا سزا دینا۔ بس رضا ہو یعنی ثواب ہو، غضب ہو یعنی عذاب ہو۔ اب انعمت علیہ یعنی صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ ان کا راستہ ہے جن پہ اللہ کی نعمت ہو۔ سورہ مبارک نساء میں 69 نمبر آیت یعنی 69 نمبر آیت میں ہے کہ من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالی اسے قرار دیتا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم، ان کے ساتھ جن کے اوپر نعمتیں تمام کی گئی۔ واہ واہ واہ، کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ۔ جن بس صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ نبیوں کا۔ اس کے بعد کس کا ہے؟
شہداء کا، بے شک، صدیقین کا، صالحین کا۔ نبی رسول خدا ہے، واہ، صدیقین امیر المومنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور شہداء میں تمام ائمہ طاہرین۔ یہ صالحین کون ہیں؟ اب آئیے، السلام علیک ایھا العبد الصالح واہ المطیع واہ للہ واہ والرسول۔ واہ واہ، سلام ہو آپ پر ابوالفضل العباس، آپ عبد صالح خدا ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ چنانچہ راہ امام حسین صراط مستقیم ہے، راہ ابوالفضل امیر المومنین صراط مستقیم بے ہے، شک، راہ رسول خدا صراط واہ واہ، مستقیم ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کہاں کھڑے ہیں، کہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ان کا راستہ بے عین ہی صراط مستقیم ہے، جس طرح راہ امیر المومنین و ائمہ طاہرین صراط مستقیم۔ اب تو صالح ہیں آپ۔ لہذا میں اس پروندے کو، اس فائل کو بند کروں اس بات کو کہنے کے بعد کہ ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کا پہچاننا، ان تک پہنچنا بہت مشکل کام ہے۔ اب رہ گئی وفا کی بات۔ جی ہاں، آپ دیکھیں کہ اصل حضرت ابوالفضل عباس کا سب سے بڑا امتیاز یہ وفا ہے۔ بے شک، اسی زیارت نامے میں آیا ہے کہ آقا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ 4 خصوصیتیں پائی ہیں۔ ایک تسلیم، آپ تسلیم محض ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا من اتی بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ آئے وہی حنیف مسلم ہے۔ بے شک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تمام امتیاز یہ ہے کہ آپ کے پاس قلب سلیم ہے، یعنی آپ سرنڈر ہیں پروردگار عالم کے عوامر کے سامنے۔ ابوالفضل العباس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام پر اشہد لک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ تسلیم ہیں۔ یعنی اصل تسلیم کے ساتھ تصدیق، خالی آپ سرنڈر نہیں ہیں، جی، بلکہ آپ ایک ایک لمحے اس معصوم کی تصدیق کر رہے ہیں۔ واہ، آپ دیکھیں امام حضرت ابوالفضل العباس کے ایمان کا جائزہ اگر لینا ہو تو جب آپ کا بازو اقدس قطع ہوا تو آپ نے فرمایا واللہ ان قطعتم عن یمینی انی احامی ابدا عن دینی، تم نے میرا دایاں بازو کاٹا ہے، بایاں بھی اگر کاٹ لیتے ہو یا برعکس تو میں اپنے دین سے کی حمایت کروں گا۔ واہ، دیکھیں امام حسین کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں، امام حسین کو اپنا قبیلے کا یا اپنے خاندان کا بزرگ سمجھ کے نہیں آئے ہیں، جی، امام حسین کو اپنا دین سمجھ کے آئے ہیں۔ واہ 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 واہ، یعنی ابوالفضل العباس تسلیم محض، تصدیق، اس کے بعد وفا۔ وفا کیا ہے؟ وفا یہ ہے کہ وہ تمام حقوق کو بغیر کسی توقع کے ادا کر دینا۔ واہ، اب ابوالفضل علیہ السلام زندگی پہ آپ نظر ڈالیں تو عباس سلام اللہ علیہ نے کوئی بھی کام اپنے لیے نہیں کیا، پوری زندگی مرضی ولی خدا کے لیے گزاری۔ بے شک، خیمہ لگایا تو امام کے حکم سے، خیمہ اکھاڑا تو امام کے حکم سے۔ آپ دیکھیں پورے کربلا میں تمام لوگوں نے الگ الگ جگہوں پہ مشورہ دیا، عباس کی شخصیت سلام اللہ علیہ افق کہاں پہنچا ہوا ہے، بالاخر فرزند امیر المومنین، صالحین میں آپ کا شمار ہے، جی، انعم اللہ علیہم میں آپ کا شمار ہے، سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین آپ کے حوالے، ایسی عظیم شخصیت، لیکن کہیں بھی آپ نے نظر نہیں دیا، امام کو مشورہ نہیں دیا، واہ، مشورہ نہیں دیا امام کو۔ کیوں؟ دیکھیں مشورہ وہ امام کو دیتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ امام معصوم کا ذہن یہاں تک نہیں پہنچا ہے، لیکن مشورہ نہ دے کے بتایا کہ اگر کسی کو ایمان اور تسلیم اور بندگی کی مثال تلاش کرنی ہے پوری دنیا میں تو ابوالفضل العباس آئینہ بندگی و آئینہ عبودیت ہے۔ بے شک، اچھا، وفا کا کیا کہنا؟ آپ دیکھیں کہ عباس علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، خیمے کنواں کھود رہے ہیں تو بچوں اپنے لیے کچھ نہیں، خیمہ کھودا بچوں کے لیے، کتنے خیمہ لگایا بچوں کے لیے، خیمہ اکھاڑا بچوں کے لیے، 30 سے زائد پیاس اور بھوک کے عالم میں کنویں کھودے جو دشمنوں نے پر کر دیے،
اس کے بعد صبح سے شام تک جہاں جہاں مولا میدان جنگ میں گئے وہاں گئے، زخم بھی کھایا، تیر بھی لگی، بھوکے بھی تھے، پیاسے تھے۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ پورے کربلا میں ابوالفضل العباس نے ایک بار پیاس کی لفظ اپنے لبوں پہ جاری کی ہو تو میں جو کہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہیں ابوالفضل العباس نے کہیں لفظ پیاس کا اظہار ہی نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ عباس وفا کے لیے جیتے، اپنے لیے جیتے ہی نہیں تھے۔ اسی لیے جب آپ کے دونوں بازو قط ہو گئے تو کہتے ہیں کہ جو حصہ بازو کو بچا تھا وہ آسمان کی جانب اٹھایا کہ اللہم اوصلنی الی خیام حسین، پالنے والے مجھے خیمہ حسین تک پہنچا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے غرض نہیں ہے کہ میں پہنچ جاؤں، اس لیے کہ میرا تو بازو کٹ چکا ہے، پالنے والے بس یہ جو پانی ہے نا یہ خیمے تک پہنچ جائے۔ ابوالفضل العباس نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ سارے شہداء نے مولا کو مدد کے لیے پکارا، حق تھا ان کا پکارنا چاہیے تھا، اور مولا گئے، لیکن حضرت ابوالفضل العباس نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، علیک منی السلام، آقا آپ پر میرا سلام، بس نہ آئیے، ضرورت نہیں ہے آپ کو اتنی زحمت اٹھانے کی۔ لیکن جب آئے اور اس کے بعد وصیت کر دی کہ آقا میرا جنازہ خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہم سوچتے کیا وجہ ہے؟ بہت سی توجیحات پیش کی گئی ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اور مولا کی، لیکن اصل بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جب امام حسین اٹھے تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں الان انکسر الظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں رحم اللہ یا اخی العباس، میرے بھائی تجھ پر خدا کی خاص رحمت نازل ہو۔ سمجھے کیا درد و علم رہا ہوگا کہ بھائی خدا تم پر خیر نازل کرے۔ نصرتنی حیا و میتا، جب تک زندہ تھے میری مدد کی، جب تم اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے تب بھی تم نے میری مدد کی۔ آقا یہ کون سی مدد ہے؟ فرمایا جب تک زندہ تھے تو ان کی مدد تمہارے سامنے، لیکن شہادت کے بعد جو انہوں نے میری مدد کی وہ یہ کی ہے کہ مجھ جیسے بوڑھے اور کمزور اور ناتواں انسان کے کاندھے پہ جنازہ اٹھانے کا بوجھ نہیں رکھا، اور وصیت کر دی کہ مجھے یہی رہنے دیجئے، مجھے خیمے نہ لے جائیں۔ اللہ قبلہ، بس چند جملے مصائب کے ہو جائیں۔ یعنی کیا کہے آدمی جس کے لیے امام معصوم کہے کہ ارکب بنفسی، میرے بھائی عباس جاؤ میدان میں، میری جان تم پر فدا ہو، ان سفر کر دے کہ صدقہ فلے یہ دلہا ہمراہ اوس۔ یہ ہے ابوالفضل العباس سلام اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام حضرت ابوالفضل العباس کے قریب پہنچے، میں نے ایک مقتل میں یہ واقعہ پڑھا ہے، کہتے ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے، کچھ آہٹ انہوں نے سنی تو آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی سرتن سے جدا کرنے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا یا ہاذا امہلنی حتی ازور سیدی ابا عبداللہ الحسین، اے آنے والے شخص ابھی میرے سرتن میں جدائی نہ کر، تھوڑی سی فرصت دے دے تاکہ میں اپنے آقا کی آخری زیارت کروں۔ عزیزو یہ تو ابوالفضل العباس نے کہا، صاحب مقتل المکرم یہ کہتے ہیں آقا دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا یا عباس انا اخیک الحسین، عباس کوئی اور نہیں ہے، میں ہوں کربلا کا لٹا ہوا مسافر ہوں، عباس میں حسین ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کو پکارا مدد کو کہ بابا عباس میرا اس دنیا سے جا رہا۔ کہتے ہیں کہ فَأَخَذَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِهِ، سر اقدس عباس کو گودی میں لے لیا، وَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابُ عَنْ وَجْهِهِ علیہ السلام، اور ابا کے دامن سے عباس کے چہرے سے خاک ہٹاتے تھے۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ منہ پہ مٹی کیوں لگی ہے، حسین خاک کیوں ہٹا؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی کربلا میں کوئی شہید گھوڑے سے گرا ہے اس نے ہاتھ سے ٹیکا لے لیا ہے، اس لیے وہ منہ کے بل زمین پہ نہیں گرا۔ وَلَمَّا
فانکب علی الارض بوجہہ، لیکن جب عباس علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے تو ہاتھ تو تھا نہیں کہ ٹیک لیتے، منہ کے بل زمین پہ گرے. اسی لیے روایت میں ہے کہ فانکب علی وجہہ صریعا، کربلا کے سارے شہید پشت کے بل زمین پہ گرے، لیکن عباس اوندھے منہ زمین پہ گرے. یہی وجہ تھی کہ ابوالفضل العباس کا سر اقدس اٹھا کر چہرے سے خاک صاف کرتے تھے. جب گرم گرم آنسو عباس کے چہرے پہ پڑا تو عزیزو عباس نے آنکھیں کھول دی. تفصیل کا موقع نہیں ہے، وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ خطباء و ذاکرین سے سنیے گا. لیکن عزیزو آنکھیں جو کھول دی، امام سے عرض کی کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. فرمایا فانظر ماذا ترى، کیا دیکھو گے؟ میں لٹ گیا ہوں عباس، کمر خمیدہ ہے، علی اکبر نے بینائی چھین لی ہے. کیا دیکھو گے اجڑے ہوئے انسان کو؟ ابا کی دامن سے آنکھ کا خون صاف کیا، بس ایک جملہ، یا فاطمہ زہرا. فنظر الیہ نظرا عاصا، ایک نظر ڈالی، وہ بھی حسرت بھری نظر چہرے اقدس کے اوپر. بعض علماء یہاں پر اشارہ کرتے ہیں کہ ابوالفضل العباس نے رونا شروع کیا. حسین نے کہا کیوں روتے ہو؟ فرمایا آقا آپ نے میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا ہے، آپ کا سر کون اپنی آغوش میں لے گا؟ عجب نہیں آواز دی ہو عباس میری دکھیا ماں، نشیب میں اپنی آغوش پھیلائے ہوگی. آ میرے لال، میں نے تیرے لیے مدینہ چھوڑا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تقبل اللہ. ناظرین، خدا ہماری اور آپ کی اس عبادت کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. سرکار وفا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں اور ہم سب کو زندگی میں پیروکار باب الحوائج بننے کی توفیق عطا فرمایا. اور جو وفا و وفاداری کا سلیقہ سرکار وفا نے عطا کیا ہے کربلا سے، ہم سب کو وفا شعار بننے کی خدا توفیق سے نوازے. آئیے مل کر سلام پیش کرتے ہیں سرکار آبا عبداللہ کی خدمت میں اور آپ سے وداع چاہیں گے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمارے مہمان کو سرکار وفا کے صدقے سلامت رکھے، تاکہ اسی طرح آپ کی علمی توانائیوں اور صلاحیتوں سے ہم اور آپ سب استفادہ کرتے رہیں. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر لحد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقت تمام ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی. دیکھنا نہ بھولیے گا سفیر نجات. دیجیے اجازت، خدا حافظ.